الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين وأعلى منزلة المؤمنين ورفع درجة العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا له وزيران أما وزيرايا في السماء فجبرائيل وميكائيل اما وزیرایا فی الارض ابو بکر و عمر صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، آج ذی الحج شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور اگلا جمعۃ المبارک محرم الحرام شریف کا ہوگا۔ محرم الحرام شریف کی یکم کو سسر مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عطائے خدا، خلیفہ ثانی حضرت امیر المؤمنین انصاف اور عدل کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو آج کی اس مبارک نشست میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی صالحین کے ذکر کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ حضور رحمۃ للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین حضور سیدی مرشدی ملجائی ماوائی جناب احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا لہ وزیران، اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کہ جس کے دو وزیر نہ ہوں۔ اللہ نے ہر نبی کو اپنے دو وزیر عطا فرمایا اما وزیرایا، بہرحال جو میرے وزیر ہیں دو، فی السماء آسمانوں کے اندر، فجبرائیل و میکائیل، فرمایا ایک جبریل امین ہیں اور دوسرے میکائیل علیہ السلام ہیں۔ اما وزیرایا فی الارض، فرمایا زمین کے اندر اللہ نے مجھ محمد کے دو وزیر منتخب فرمایا وہ دو وزیر کون سے ہیں؟ فابو بکر و عمر، فرمایا ایک وزیر کو ابو بکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ ہر صحابی رسول سرکار سے ارادت لے کر، عقیدت لے کر آپ کا مرید بنا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا، اس لیے آپ مرید نبی بھی ہیں اور مراد نبی بھی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور وقار دیا کہ آپ نے 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا جھنڈا پھیلایا، اسلام کا پیغام پہنچایا، اور غیر مسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو
اگر 10 سال مزید حکومت کے مل جاتے، مزید خلافت کے 10 سال ملتے، پوری دنیا کے اندر کوئی غیر مسلم نہ رہتا، اگر 10 سال ملتے۔ فرمایا یا تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو 10 سال دیتا، یا عمر جیسا کوئی اور حکمران آ جاتا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا پہنچ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عزت اور وقار دیا، لیکن آج ان شخصیات کو بھی مختلفی بنایا جا رہا ہے جن پہ اسلام کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ ہم تک کلمہ پہنچا ہی نہیں ہستیوں کی بنیاد پر، آج ان ہستیوں کو بھی مختلفی بنایا جا رہا ہے۔ وہ جہانگیر کا دور تھا، اس کی گھر والی نور جہاں، بڑا محبت والا اس کے ساتھ رشتہ تھا، وہ عقیدتاً رافضی تھی۔ ایک آدمی کا کیس پیش ہوا جہانگیر کے پاس، کیس یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر زندگی کو عمر کہا جاتا ہے تو میں زندگی پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کا اشارہ تھا صحابی رسول کی طرف، تو جہانگیر بادشاہ جلال میں آ گیا، غیرت مند تھے، بادشاہ تھے لیکن غیرت مند تھے، بلا لیا، معاملہ سامنے پیش آیا، تو پیچھے پردہ تھا جہاں پہ وہ فیصلے کے لیے بیٹھتا تھا، پیچھے نور جہاں نے ہاتھ رکھا، اشارہ تھا کہ اس آدمی کو کچھ نہیں کہنا۔ اس نے جب معاملے کو سمجھ لیا کہ نور جہاں کیا کہنا چاہتی ہے، اس نے کہا جان من جان دادم ایمان نہ دادم، فرمایا کہ میں نے جان تو تجھے دی ہے پر ایمان کا سودا تیرے ساتھ نہیں ہے، کیا بازار مصطفیٰ میں نے کیا ہوا ہے، ایمان کا سودا میں نے سرکار کی دہلیز پہ کیا ہوا ہے، وہ میں نے تیرے ساتھ ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور پھر وہ وقت آیا، تاریخ کے یہ اوراق میں موجود ہے کہ جب نور جہاں نے ایران سے ایک آدمی منگوایا کہ شیعہ مسلک کی حقانیت کو واضح کرے، اس کا دلائل کے ساتھ جو ہے لوگوں تک پیغام پہنچائے، تو وہ آدمی ایران سے جب بلایا گیا تو خط کے اندر لکھا گیا تھا کہ مناظرہ ہوگا آگرہ شہر کے اندر، لیکن تو نے وہاں پہلے نہیں جانا، پہلے لاہور آنا ہے۔ لاہور بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ صوفیاء کی جماعت ہے، اللہ والے اختلافات نہیں کرتے، ان کو مات دینا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اس نے کہا پہلے تو یہاں آئے گا پھر میں بھجواؤں گی تجھے آگرہ کے اندر۔ وہ یہاں پہ پہنچا اور میر صاحب کی مجلس میں پہنچا، جو ہی دروازے سے وہ پہنچا تو اللہ والوں کی نگاہیں دلوں پہ ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سیاہ دل آدمی آ رہا ہے، آیا قریب بیٹھا تو کہنے لگا حضور میں غلام اہل بیت ہوں، اہل بیت کی شان عظمت بیان کرتا ہوں۔ فرمایا بیان کر تاکہ میرے جگر کو ٹھنڈک ملے، سینے کو سکون ملے۔ اس نے شان بیان کرنا شروع کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس نے جملہ کہا، جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے وہاں 40 میل تک اللہ تعالیٰ نے مدفن لوگوں کو بخش دیا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی مزار اور قبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرب و جوار والے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا فرمایا پھر پڑھ اس جملے کو، دوبارہ پڑھا، پھر کہا پھر پڑھ، تیسری مرتبہ جب کہلوا لیا تو آپ فرمانے لگے مجھے یہ بتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، کیا وہ رسول اللہ کے نواسے نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ فرمایا نواسے رسول کو کس وجہ سے یہ عزت اور وقار ملی؟ اس نے کہا رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ فرمایا رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے۔ فرمایا کہ اگر نواسے رسول کے قبر کے ساتھ مدفن 40 میل تک لوگ ہوں اور وہ حضرت امام حسین کی برکت سے بخشے جائیں، فرمایا جو خود رسول اللہ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ حسنین کریم ہیں، فرمایا جو شیخین کریمین رسول اللہ کے ساتھ سوئے ہوئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ لاجواب ہو گیا۔ اللہ والوں کی نگاہ جو ہے وہ دلوں پہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو انداز حکمرانی تھا وہ پوری دنیا کے اندر ایک ماڈل ہے، کامیاب
حکمران جہاں پہ نام غیر مسلم لکھتے ہیں نا وہاں سر فہرست حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے۔ اس انداز سے انہوں نے عدالت کے ساتھ حکمرانی کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو ترجیحات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر اتنی کامیاب حکمران ہونے کے باوجود ان کی خواہشات کیا تھی، ان کی تمنائیں کیا تھیں، ان کی آرزوئیں کیا تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک مجلس خاص میں بیٹھے تھے، مجلس شورا کے ساتھ میٹنگ جاری تھی۔ آپ ان سے آراء لیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر کا محال جانوں یہ کس طرح اور کس سوچ میں اور کیا خواہش رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا جماعت صحابہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ سب نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کسی صحابی رسول نے کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ میں ساری زندگی اسلام کے نام پہ تلوار اٹھا کے لڑتا رہوں الہ کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے شہید ہو جاؤں۔ فرمایا میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ خاموش ہوئے۔ فرمایا تو بتا۔ دوسرے سے پوچھا گیا، اس نے کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اتنی فراوانی دے، اتنی مال اور جائیداد ہو، پیسہ ہو، درہم و دینار ہو کہ یہ کمرہ جس حال میں ہم بیٹھیں یہ بھر جائے اور ہم اس کو اسلام کی خاطر قربان کریں۔ آپ خاموش ہو گئے، ہر ایک کی رائے لیتے رہے۔ تو صحابہ کرام نے جانچ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جوابات سے مطمئن نہیں ہوئے، آپ کو تسلی نہیں ہوئی ہمارے سوالوں سے۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ کی آرزو کیا ہے؟ آپ تو بتائیں۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا اما تمنا رجالا مثل ابی عبیدہ بن جراح و معاذ بن جبل و حذیفہ بن یمان۔ فرمایا اگر عمر فاروق کی تمنا پوچھتے ہو، اگر فاروق اعظم کی خواہش پوچھتے ہو، اگر عمر کی آرزو پوچھتے ہو، فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ڈھیروں مال نہ دے، ڈھیروں جائیداد نہ دے، ڈھیروں درہم و دینار نہ دے، اللہ تعالیٰ اسلام کو ابو عبیدہ بن جراح جیسے نوجوان عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے معاذ بن جبل جیسے عالم عطا فرمائے۔ فرمایا حذیفہ بن یمان جیسے صوفی کے جن کی نگاہیں دلوں پہ ہوتی ہیں اور جن کو اللہ نے مقام یہ دیا ہے کہ ہم جانچ لیتے ہیں کہ جس جنازے میں حذیفہ بن یمان نہ جائے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کسی منافق کا جنازہ ہے، ہم نے بھی نہیں جانا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حذیفہ بن یمان جیسے مرد عطا فرمائے اسلام کو۔ فرمایا میری تو تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ کس بات سے متاثر ہوئے؟ فرمایا کہ جب میں نے ابو عبیدہ بن جراح کو گورنر بنا کے بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے اور علاقے کے اندر بھیس بدل کر لوگوں سے پوچھا کرتے تھے تمہارا گورنر کیسا ہے، تمہارا حکمران کیسا ہے۔ ایک سے نہیں درجنوں لوگوں سے پوچھ کے پھر بلایا کرتے تھے تمہارے ہاں یہ شکایات ہیں۔ آپ خود جایا کرتے تھے اور آپ وہاں پہ حالات لینے کے لیے پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو لوگوں نے بتایا حضور جب یہ پہلے آئے، چونکہ جو حکمران یا گورنر آتا ہے تو اس کی خدمت ہمارے ذمے ہوتی ہے، تو ہم نے ابو عبیدہ جو آپ کا منتخب گورنر تھا اس سے ہم نے پوچھا حضور آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے، تاکہ ہم آپ کی اس ضرورت کے لیے کوشش کریں، آپ جو ہے ہماری ضروریات کو پورا کریں۔ تو آپ نے فرمایا میری فقط دو ضروریات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 2 وقت کا مجھے کھانا مل جائے تاکہ میں تمہاری خدمت کر سکوں اور پیٹھ میری سیدھی رہے، کمر سیدھی رہے اور میں تمہاری خدمت کر سکوں، 2 وقت کا کھانا مجھے دینا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میری سواری ہے دراز گوش، گدھے پہ سوار ہو کے آپ پہنچے تھے، فرمایا اس کے لیے مجھے گھاس کی ضرورت پڑے گی اور میری کوئی ضرورت نہیں ہے، فقط اتنی میری ڈیمانڈ ہے، یہ ضرورت ہے۔ فرمایا حضور جب ہمارے پاس آج تک ہم نے اس کے خلاف ان کا کوئی اور مطالبہ نہیں دیکھا، جو مل جائے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیا آپ نے، رات کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا جب شام کو گھر واپس لوٹیں گے راستے کو روک کے پوچھ لوں گا کہ مال غنیمت سے کتنا گھر میں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ
چھپ کے بیٹھے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب گزرنے لگے آپ نے راستے کو روک لیا، سامنے آ گئے۔ جب سامنے پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرنے لگے راستے کو روکا اور فرمایا یہ تھیلا آپ کے پاس ہے؟ جی حضور۔ آپ نے کھول کے دکھایا تو اس میں خشک روٹی کے ٹکڑے تھے، خشک روٹی کے ٹکڑے تھے اور ساتھ ہی جانور کا گھاس موجود تھا۔ تو فرمایا حضور میری یہی ضرورت ہے، یہ روزانہ لے کے جاتا ہوں، بس یہی میری ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اما تمنا، فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ بن جراح جیسے، حذیفہ بن یمان جیسے اور معاذ بن جبل جیسے عالم اللہ تعالیٰ اس اسلام کو نصیب فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے اندر اتنی خرابی اور فساد نہیں مچاتے جتنی انسان کا حرص اور ہوس انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ انسان کا حرص اور ہوس یہ دین کو برباد کر دیتا ہے۔ آج اپنی ترجیحات کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی ترجیحات کو دیکھیں۔ ہماری ترجیحات ہیں مال ہو، کیسا ہو، جیسا ہو، بس پیسہ ہو ہمارے پاس، جس انداز سے ہو بس پیسہ آنا چاہیے۔ ان کی ترجیحات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیح، ابو عبیدہ بن جراح جیسے نوجوان ملے۔ آج ہمارا جو تعلیمی معیار ہے امت کو ڈگری ہولڈر تو دے رہا ہے، معاشرے کے اندر سند یافتہ لوگ تو دے رہا ہے، مگر قابل ترین یا جن شخصیات کو ہم بطور ماڈل ان کی پیروی کریں یا جن کو دیکھ کر ہمارے نوجوان ان کے راستے پہ چلیں، وہ امت کو نہیں پہنچ رہے، جس کی وجہ سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے مگر شخصیات کی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ شخصیات نہیں رہی، ہمارا تعلیمی معیار اتنی گر چکا ہے۔ فقط مقصد دیکھیں نا، انسان ہمیشہ سیکھتا ہے مقاصد سے، جس کا مقصد جتنی عظیم ہوگا وہ انسان اتنی عظیم ہوتا ہے۔ ہمارے مقاصد کیا رہ گئے ہیں؟ تعلیم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ نوکری اچھی مل جائے، عزت ہو، پیسہ ہو، یہی مقصد ہے، اور پڑھانے والے بھی اسی مقصد کے تحت پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پڑھانے والے بھی، تعلیمی ادارے جتنی بھی ہیں، پرائیویٹ کو دیکھ لیں، اسی مقصد کے لیے بزنس ہے، چمکدار بزنس ہے، ایک روشن بزنس ہے، اسی کی خاطر۔ پھر امت کے اندر وہی ہے کہ پوزیشن ہولڈر تو ہوں گے، اور امت کے اندر جو ہیں وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سندیں ہوں گی، مگر قابل ترین شخصیات نہیں ہوں گی۔ قابل ترین شخصیات جن کو نمونہ بنایا جائے اور جن کو سامنے رکھ کے انسان پیروی کرے۔ ہمارے بزرگان دین آنے والوں کو تعلیم نہیں دیتے تھے، ان کو تعلیم سکھاتے تھے۔ تعلیم پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ وہ علم کے اندر راسخ کیا کرتے تھے۔ دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، علم کے اندر وہ راسخ کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس تربیت کے لیے ایک مرید پہنچا، آپ سبق دے رہے تھے ہوا معکم اینما کنتم کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ فرمایا جس جگہ پہ ہو، جہاں ہو، جس وقت ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت۔ یہ سبق دے رہے تھے۔ اب اس کو انہوں نے پریکٹیکل کروانا تھا، جو سبق پڑھاتے پھر اس کو پریکٹیکل کرواتے۔ اس سبق کو انہوں نے پریکٹیکل کروانا تھا۔ کئی دنوں کے بعد ذہن میں خیال آیا، اب دیکھوں کہ میں نے ہوا معکم اینما کنتم کا سبق تو پڑھایا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، جس وقت ہو، اللہ تمہارے ہر وقت ساتھ ہے۔ اب دیکھوں کہ ان کو سبق راسخ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، پختہ بھی سبق ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے طلباء کو بلا کر ایک ایک کبوتر ہاتھ میں دیا اور ایک ایک چھری دی، اور فرمایا بیٹا اس کو ذبح وہاں کرنا ہے جہاں پہ تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا، تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا، وہاں پہ اس کبوتر کو ذبح کر کے لے آؤ میرے پاس۔ سارے مریدین پہنچے، جگہ ڈھونڈنے لگے، کوئی دیوار کے پیچھے چھپ گیا، کوئی عمارت کے پیچھے چھپ گیا، کوئی جھاڑیوں میں، کوئی جنگل کے اندر، مختلف مقامات کے اندر وہ ذبح کر کے واپس لے آئے۔
اور ایک مرید کافی دیر کے بعد واپس پلٹا، زندہ کبوتر تھا، ساتھ چھری تھی، پلیٹ ساتھ تھی، واپس پلٹا، فرمایا تو نے ذبح نہیں کیا؟ حضور میں تو جس جگہ پہنچا مجھے اللہ کی ذات نظر آئی، میں تو جہاں پہنچا مجھے خدا نظر، آپ نے کہا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں تم نے ذبح کرنا ہے، میں تو جہاں پہنچا میرا رب دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے میں واپس زندہ کبوتر کو آپ کے پاس لے کے آیا۔ یہ علم اس انداز سے پڑھایا کرتے تھے ہمارے بزرگ۔ اور ایک بزرگ پہنچے، تکمیل ہو گئی علم کی، ادارہ بہت بڑا ادارہ چلا رہے تھے، دیکھا کہ دل کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قربت کی بجائے یہ تو دوری پیدا کرے گا، یہ تکبر، شیطان نے اتنی بڑی عبادات کی، تکبر نے اس کو مات دے دی اور سب کچھ برباد ہو گیا اس کا۔ فوری اپنے شیخ سے رجوع کیا۔ آج تو ہم شیخ سے رجوع کرتے ہیں، کاروبار بند ہے، ٹھیک ہے نا، رشتے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے نا، فلاں مسئلہ ہے بیماری کا، پچھلے لوگ جاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، فوری پہنچے، حضور اتنی عرصے سے ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور خدمت خلق کا شعبہ ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے، تو آپ ایک مرض میرے دل کے اندر پیدا ہوا وہ تکبر کا، آپ کرم فرمائیں، میری اصلاح فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ اس تکبر کے مرض سے میری جان چھوٹ جائے۔ فرمایا بیٹا ابھی سارے معاملات تم چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے میرے ساتھ رہو، یہاں پہ تم نے رہنا ہے۔ شیخ کا حکم تھا، شیخ کے حکم کے مطابق وہاں پہ رہے۔ ڈیوٹی کیا لگی؟ بہت بڑے ادارے کے محتمم تھے، ڈیوٹی ان کے ذمہ کیا لگی؟ ڈیوٹی یہ تھی کہ بیٹا جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تم نے جوتے سیدھے کرنے ہیں ان کے، تم نے ان کے جوتوں کو سیدھا، شاید کوئی جوتا کسی جنتی کا ہو، کوئی جوتا اس دروازے پہ، اس دہلیز پہ آنے والے ہوتے تو وہی خیر یافتہ لوگ ہیں نا، خیر کے مالک لوگ ہیں، یا جن کے متعلق خیر کا فیصلہ وہی انہی کو رب آنے دیتا ہے اپنے گھر کے اندر، یہ آنے والے خیر کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے بیٹا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے یہاں پہ آنے والوں کی جوتیوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اب ایک ادارے کا محتمم ہو، اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ جائے، ابتدا کے اندر تو بہت بڑا جو ہے وہ تیر لگا دل کے اندر کہ شیخ نے کیا ڈیوٹی لگا دی، لیکن حکم تھا شیخ کا، کرنا تھا انہوں نے۔ اب شیخ کا حکم لگا، ذمے ڈیوٹی لگ گئی، آپ روزانہ نماز کے وقت جب نمازی نماز پہ آتے، نماز پڑھنے مشغول ہوتے، سلام پھرتے، سلام کے بعد سب کی جوتیاں سیدھے کرنے لگ جاتے، جوتیوں کو درست کر کے رکھ دیتے، اور شیخ بھی نظر آپ نے رکھی ہوئی تھی کہ کس طرح ابتدا کے اندر دیکھا کہ چہرے کے اندر ملال آتا ہے، بہت بڑے ادارے کے محتمم تھے، کیسی ڈیوٹی لگ گئی، ٹھیک ہے نا۔ وقت گزرتا گیا، چند دنوں کے بعد شیخ نے دیکھا کہ بارش آ رہی ہے، جب بارش آئی نا تو جوتیاں بھیگنے لگی۔ اب اس نے کیا کیا، اب شیخ بھی نظر جما کے بیٹھے، اب میرا مرید اس مقام پہ کیا کرتا ہے، میں نے اس کی تربیت کی، اب کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جو امامہ باندھا ہوا تھا اس کو کھولا، پیج کھول کے زمین پہ بچھا دیا، زمین پہ بچھانے کے بعد ساری جوتیاں اکٹھے کر کے اسی امامے میں رکھ دی، جوتیاں اکٹھی کر کے امامے کے ساتھ باندھ کے کندھے پہ رکھی، اور جہاں پہ بارش کا پانی نہیں پہنچ رہا تھا بالکل سیدھی کر کے وہاں جوڑنا شروع کر دی۔ شیخ نے جب یہ منظر دیکھا فرمایا بیٹا اب تو کامیاب ہے، اب تیرے دل کے اندر کبھی تکبر پیدا ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا تو پہلے فقط علم پڑھاتے نہیں تھے، علم سکھاتے تھے۔ آج ہمارا مقصد تعلیم فقط اتنی بن گیا ہے کہ بزنس ہے، تعلیم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بچے کو نوکری مل جائے، یا پھر اچھا روزگار مل جائے، یا پھر وہ عزت ہو، جاہ ہو، مرتبہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہی کاروبار بن گیا، وگرنہ میرے بھائی مقصد تعلیم یہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 10 سال پڑھنے کے بعد اور ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بچے کو ادب کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، میں نے والدہ کا کس طرح ادب کرنا ہے، میں نے اپنے استاد سے کس انداز سے پیش آنا ہے۔ یہ علم کا نور ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک خدمت خلق والی ڈیوٹی میرے سپورٹ کی ہے۔ یہ ہمارا جو شعبہ ہے علم دین کی خدمت کا، یہ سیوا والا ہے شعبہ، یہ خدمت خلق والا شعبہ ہے۔ اس میں
نہ مقصد پیسہ ہے، نہ مقصد بزنس ہے، نہ مقصد جاہ و مرتبہ ہے، فقط اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ جو ہمارے پاس ہے اللہ نے جو ہمیں عطا کیا اس کی ہم خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ وہ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دیا، ہم وہ قرآن کی تعلیم کی سخاوت کرتے ہیں، وہ قرآن کی خیرات ہم بانٹتے ہیں۔ اگر اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا تو وہ قرآن و حدیث کے علم کی خیرات کرتے ہیں۔ یہ خدمت خلق کا، یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر کسی کو اللہ نے خدمت خلق کے شعبے کے ساتھ وابستہ کیا، جس کے شعبے کے اندر سیوا کرنا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، اس سے بڑا رضا والا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا گیا حضور انسان کیسے ولی بنتا ہے؟ فرمایا بیٹا انسان 40 دنوں کے اندر ولی بن سکتا ہے، 40 دنوں کے اندر۔ فرمایا وہ حضور کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح، اگر انسان کے اندر یہ ہو کہ آج میں نے کسی مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے، فرمایا واللہ 40 دن یہ عمل کرے، غریب ہو امیر ہو جو آ جائے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے، 40 دن تک کوئی ناغہ نہ ہو، کام یہ کرے، میں پھر بتاؤں گا کہ دل کی دنیا اس کی کیسے تبدیل ہو چکی ہے اس وقت۔ تو انسان تو 40 دن میں بھی ولی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خدمت خلق والے شعبے سے وابستہ رکھے۔ اللہ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیرات کو مزید تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں